اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم بی الف میم با انفرٹینمنٹ۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نہایت ہی حساس ٹاپک کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ جو ہے صنف نازک کا ہے، اور بات ہو رہی ہے افغانستان کی۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد، جیسے کہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی اپنی ایک ویڈیو میں کہ شاید اس بار صورتحال ایسی نہ ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو طالبان کا رویہ ہے وہ نہایت ہی مختلف ہے پوری دنیا کے سامنے۔ مگر تاہم جو ایک بہت بڑا ایشو وہاں پر بنا ہوا ہے، افغان جو خواتین ہیں ان کا لباس اور ان کا مستقبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو قسم کے موقف آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف خواتین جو ہیں طالبان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ان کے حق میں بھی خواتین نے ایک پروٹیسٹ کیا۔ باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں خواتین کو لایا گیا، اور ان خواتین کو لانا ہی جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی خواتین کو اٹ سیلف وہاں پر باہر لانا ہی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جب خواتین کے لباس کی بات ہو رہی ہے تو پشتون لباس گانڑخت، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کب پہنا جاتا ہے؟ کیوں پہنا جاتا ہے؟ کون سی خواتین اس کو پہنتی ہیں، کون سی نہیں پہنتی؟ کیونکہ جیسے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک جو ہے وہ پشتون لباس پیش تو کر رہا ہے کہ یہ پشتون لباس ہے، یہ پشتون لباس ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹیلز نہیں۔ اب کھچڑی بنی ہوئی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ کو کھچڑی بنی ہوئی وہاں پر ملے گی۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ ایک تحقیقی کام ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ خود اندازہ لگائیے گا، خود نتیجہ اخذ کریں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغان خواتین کے مستقبل کی بات ہو گئی، ان کے لباس کی بات ہو گئی، اور دنیا خواتین کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، کیا تھیوری ہے۔ تو فیمنزم کو دیکھیں گے۔ جب فیمنزم کی بات آئے گی، فیمنزم کیا ہوتی ہے، مختصر یہ بتا دوں کہ خواتین کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیوریز جو بنی ہیں اس کی سٹڈی کا کیا نام ہے، فیمنزم۔ اب جو فیمنزم ہے اس کے اندر یہ فیمنسٹ کیا ہوتا ہے۔ اب فیمنسٹ کو کیا ڈیفائن کیا جا رہا ہے، وہ تعریف درست ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے تو اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں۔ آج کل فیمنسٹ صرف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خواتین کے حقوق کی بات کرے۔ کس سینس میں بات کرے؟ جس سینس میں اب جو ماڈرن دنیا چاہ رہی ہے۔ جبکہ اس کے اوپر جو ڈیفرنٹ اتھارٹیز ہیں، جو پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، جو اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ایوری ون ان دس ورلڈ از اے فیمنسٹ۔ ہر شخص اس دنیا کے اندر ایک فیمنسٹ ہے، کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ عورت کے بارے میں ضرور ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کیا کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور یہ ایک بہت زبردست قسم کا سبجیکٹ ہے، حتیٰ کہ سی ایس ایس اور پی سی ایس کے جو ایگزام دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو بھی دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ کیسے آج جو عورت ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس تک پہنچنے کا سفر کیا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز، ہر ایپیسوڈ کے اندر اینڈ کے اندر ایک ڈیفینیشن میں رکھ دیتا ہوں۔ اینڈ کے اندر کیوں رکھتا ہوں؟ کیونکہ بھائی بتایا یہی گیا ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ تحقیقی نہیں ہے، تحقیقی کام کو ہم پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، زیادہ گہرائی میں ہم جانا نہیں چاہتے، اس لیے میں ڈیفینیشن کو کیا کرتا ہوں، اینڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ جس نے دیکھنی ہے دیکھ لے، جس نے نہیں دیکھنی نہ دیکھے۔ تو ناقص العقل، اب یہ ناقص العقل کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے، فنی اعتبار سے اس کو دیکھیں گے، اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں گے، کیا ایسا واقعی کچھ ہے یا پھر یہ صرف ایک مفروضہ ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا،
ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ناقص العقل ایسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عربی سے ہمارے پاس آیا ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے آخر یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا اب افغانستان کی صورتحال کے اوپر آتے ہیں۔ تو وہاں پر جو اس وقت مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ خواتین کے رائٹس۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا نا آپ افغانستان کو سمجھ لیں۔ ایک میپ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے میپس آپ کو مل جائیں گے، حتیٰ کہ CIA نے بھی افغانستان کی جو ڈفرینٹ وہاں پر قومیں رہ رہی ہیں، ایتھنک گروپس ہیں، ان کا میپ CIA تک نے جاری کیا تاکہ وہ کم از کم سمجھ سکے کہ بھائی یہ پشتون یا یہ پٹھان یہ ہے کیا وجہ ہے کہ بھائی اس کو برٹش بھی نہیں ہرا سکے، روس بھی نہیں ہرا سکا، پھر امریکہ بہادر بھی واپس جا رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو سمجھ دیں، تو لہٰذا کوئی بھی تجزیہ پیش کرنے سے پہلے، آپ افغانستان کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ایتھنک بریک ڈاؤن آف افغانستان، یعنی وہاں پر کون کون سی قومیں بس رہی ہیں، یہ دیکھ لیجیے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑی قوم اور جس کے پاس اس وقت حکومت ہے وہ کون ہے؟ پشتونز، جن کو عام طور پر ہم طالبان کہتے ہیں۔ تو طالبان کے اندر جو میجورٹی ہے وہ پشتونوں کی ہے، دوسری اقوام کے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو میجورٹی ہے وہ کس کی ہے؟ پشتونز کی ہے۔ طالبان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طالب تھے، مدرسے کے طالب تھے، اور زیادہ تر جو بڑے بڑے نام ہیں، ملا عمر کا نام ہے، وہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ اکوڑا کٹک، دارالعلوم حقانیہ، وہاں سے پڑھے ہوئے تھے۔ پھر ایک حقانی نیٹ ورک کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نیٹ ورک کا بیسیکلی مقصد کیا تھا کہ دیکھو جو دارالعلوم حقانیہ سے جو شخص پڑھا ہوا ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ کیا لکھتا تھا؟ حقانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈیفرنٹ مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ اپنے ساتھ، جس طرح بنوریہ ہے اور دیوبند ہے، یہ مدرسے ہیں، اپنے ساتھ لکھتے تھے، نام باقاعدہ طور پر لکھتے تھے۔ بریلوی بھی ایک کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ تو لوگ اپنے ساتھ وہ لکھنا پسند کرتے تھے کہ وہاں سے ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پشتون ہیں۔ اب ایک تو یہ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی کہ سب سے بڑی تعداد میں کون ہے ہمارے وہاں پر؟ پشتون ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر جو آتا ہے وہ تاجک کا ہے۔ اب یہ جو سٹیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ سٹیٹس کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایکوریٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کتنی دہائیوں سے جو افغانستان ہے وہ کس کا شکار ہے؟ جنگ کا شکار ہے۔ تو وہاں پر تو کوئی پراپر مردم شماری ہوئی نہیں، کوئی کہیں رہ رہا ہے، کوئی کہیں ہجرت کر گیا، اب لوگ واپس جا رہے ہیں۔ تو پراپر سٹیٹس تو اس وقت آئیں گے جس وقت وہاں پر سٹیبلٹی ہوگی، لوگ واپس جائیں گے، وہاں پر سینسز ہوگا، مردم شماری ہوگی، پھر آئیں گے آپ کے سامنے۔ اب ایک طرف آپ کے سامنے بس تھوڑا سا یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ وہاں پر سب سے بڑی قوم پشتون ہے، اس کے بعد تاجک ہے، پھر ہزارہ اور ازبک ہے۔ ان کو برابر دکھایا گیا ہے، ان کی تقریباً برابر ہی تعداد ہے۔ اور اسی طرح 2% جو ہمارے پاس ہیں وہاں پر بلوچ بھی ہیں، 8% انہوں نے دیگر قومیں ڈال دیں، اور ترک مین جو ہے وہ 3%۔ تو یہ فگر آپ کے سامنے لازمی ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کسی قسم کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب افغانستان کے اندر جب یہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کون کون رہ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، 2 بڑی قومیں تھیں، ایک تھی پشتون اور دوسرے تھے تاجک۔ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کے سامنے میں نے دکھائے ہیں یہ پشتون ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ کون ہے؟ تاجک۔ اب
مسئلہ وہاں پر جو کھڑا ہوا ہے وہ ہے خواتین کے حقوق کا۔ اب خواتین کے حقوق کے لیے بھائی دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کے لباس پہ بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو میجورٹی ہے یہ پشتون، یہ کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں۔ اب پشتونوں کے بارے میں آپ کو ایک اتھینٹک رائے دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ایک تھیوری آپ کو نہیں ملے گی، بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھیوریز آپ کو ملیں گی، اور جو ہسٹورینز ہیں، جو تاریخ دان ہیں صحیح، وہ تک اس کے اندر کنفیوزڈ ہیں، وہ کوئی پراپر ایک ڈیفینیشن کے اوپر نہیں آتے۔ تو لہٰذا اب اس کو سمجھنا بھی ہے پشتون کون ہوتے ہیں۔ اب یہ جو گفتگو میں نے ساری کی ہے، یہ ڈاکٹر ہیں، پشتون ہیں، یوسفزئی ہیں، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ فرام آسٹریلیا ہیں۔ ان کے مطابق ان سے جو گفتگو میں نے کی، ان سے جو پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ بس اس کو ایک یہ ڈیفینیشن یہ دے سکتے ہیں کہ پشتون وہ ہے جو پشتو بولتا ہے، یعنی جس کی مدر ٹنگ کیا ہے، پشتو ہے، وہ پشتون کہلائے گا۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ دیگر قومیں آ کر جو آباد ہوئیں، آج وہ جو پشتو بول رہے ہیں تو وہ کون ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی پشتون ہیں۔ پشتون معاشرے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے اندر دیگر قوموں کو ضم کر لیتا ہے۔ ضم کیسے کر لیتا ہے؟ کہ دوسروں کو وہ جگہ دیتا ہے کہ آؤ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاؤ، لیکن جو رولز اور ریگولیشن اور جو ان کی مورل ویلیوز ہیں وہ آپ کو اسی طرح اپنانی ہوں گی۔ جو ایک شخص وہاں پر آ کے مسلسل رہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی جو اگلی نسل ہوتی ہے وہ پشتون ہی ہوتی ہے۔ ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے پشتون کون ہوتے ہیں، اور ایک ڈیفینیشن جو آپ کو پتہ ہے آج پوری دنیا کے اندر اس وقت چل رہی ہے کہ پشتون کون ہے، تو وزیر اعظم صاحب ہمارے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ امریکہ کو کیا پتہ بھائی، جو یہ حقانی ہیں یہ کون ہوتے ہیں، پشتون قبیلہ ہے۔ جبکہ حقانی کیا ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ ایک مدرسہ ہے دارالعلوم حقانیہ، اس کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، حقانی، اپنے ساتھ لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ پشتون ہے، چاہے پنجابی ہے، چاہے سرائکی ہے، چاہے کچھ ہے، چاہے وہ کوئی انگریز ہے، وہ لکھ سکتا ہے۔ تو حقانی کوئی پشتون قوم نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیز تو آپ کو پتہ چل گئی کہ بھائی پشتون کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت افغانستان سے زیادہ جو پشتون لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر بستے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے پشتونوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے، وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن جو ایک موقف یہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن جو میجورٹی کا موقف ہے وہ یہی ہے۔ اب تک جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا ہے افغانستان کے اور پاکستان کے پشتون میں فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے قوم میں، صرف یہ فرق ہے کہ ایک بارڈر کے اس سائڈ پہ رہ رہا ہے، دوسرا بارڈر کے دوسری طرف رہ رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ جو ہے ہمیں پیار ہے، محب وطن ہے، جو جس وطن میں رہ رہا ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شاید کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کریں، لیکن متفقہ طور پر یہی ہے کہ دونوں پشتونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پشتون معاشرہ جو ہے وہ دیگر قوموں کو، لوگوں کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے پشتون ملیں گے۔ ایک دوسرے کی لینگویجز کے اندر بھی فرق ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لینگویج ایک دوسرے کی ایک پشتو دوسری پشتو سے ڈیفرنٹ ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ پشاور کی پشتو اور ہے، وزیرستان کے جو محسود قبائل ہیں ان کی پشتو اور ہے، یہ تھوڑی ڈیفرنس ان کے اندر ہے، بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے، ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، یہ تو خیر میں خود بھی دیکھ چکا ہوں۔ اب ڈیفرنٹ قبائل ہیں، اور یہ کوئی 200-250 اس سے بھی زیادہ قبائل بتائے جاتے ہیں جو قومیں پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، جو فیمس قومیں ہیں،
وزیر ہیں، محسود ہیں، یوسف زئی ہیں، اس کے علاوہ مروت ہیں، خٹک ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ جو آپ کے سامنے قبائل آ جائیں گے۔ اب کیا ہے، ان کے اندر مختلف چیزیں ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتی، لیکن سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم پشتون ہیں۔ تو یہ تو پشتون پر بحث ہو گئی۔ اب دوسری سائڈ پہ افغانستان میں ایک طرف تو سب سے زیادہ کون رہ رہے ہیں، پشتون رہ رہے ہیں، دوسری طرف افغانستان میں جو دوسرا بڑا جو ایک گروپ ہے وہ کون ہے، تاجک۔ اب تاجک کو سمجھ لیجئے، تاجک جو ہے وہ ایک فارسی بولنے والی قوم ہے، جن کی ہرات شہر میں اکثریت ہے، مزار شریف میں 60%، کابل میں کتنے 45% اور غزنی میں 50% یہ لوگ بستے ہیں۔ لیکن یہ فگر جو ہے اس کو اتھینٹک اس لیے نہیں کہا جا سکتا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ افغانستان کے اندر جنگ و جدل رہی، ٹھیک ہے، لڑائی رہی، تو وہاں پر پراپر تو سینسز ہو نہیں سکا۔ لیکن ایک ڈیفرنس جو موجود ہے تاجک کا، وہ یہ لوگ اعتدال پسند ہیں۔ آپ کو زیادہ تر جو تاجک افراد ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، بیوروکریٹس ہوں گے، اور نیشنل سیکیورٹی فورسز کا یا تو وہ حصہ رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دور میں لڑے نہیں، ان کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہے تاجک کمانڈر آپ کو مل جائیں گے۔ احمد شاہ مسعود، ان کا نام یہاں پر میں کوٹ کر رہا ہوں، تو وہ کون ہیں، وہ کون تھے بھائی، وہ بھی ایک تاجک رہنما تھے۔ وہ کیا ساری عمر لڑتے رہے، اور جب سوویت یونین آیا تو تاجکوں نے مقابلہ کیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ لڑائی جو ہے وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ اب انہوں نے طالبان آئے ہیں، انہیں قبول کر لیا۔ اب یہ اعتدال پسند ہیں۔ طالبان جو ہیں وہ پشتون ضرور ہیں، پشتونوں میں بھی بہت سارے اعتدال پسند لوگ ہیں، آپ کو بہت ڈفرینٹ قسم کے پشتون ملیں گے، لیکن کیا ہے، اس وقت جن کے پاس کمانڈ ہے وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہ سخت گیر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کریں، اسلامی قوانین کا نفاذ کریں، اور وہ بھی ان کے اپنے نظریات کے مطابق۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، امن کی بات چل رہی ہے، امن کی بات یہ ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اب جو تاجک ہیں انہوں نے تو قبول کر لیا، انہوں نے لڑائی نہیں کی، اس سے پہلے یہ لڑتے بھی رہے۔ اب بہت سارے کچھ تاجک رہنما بھی ایسے ہیں جو اس وقت افغان جو کابینہ انہوں نے ایک عبوری حکومت بنائی ہے اس کا تاجک حصہ بھی ہیں۔ تو یہ تو صورتحال آپ کے سامنے افغانستان کی آ گئی۔ اب افغانستان کے اندر قوموں کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد مسئلے کی طرف آ جائیے۔ اب افغانستان کا مسئلہ سمجھنا ہے آپ نے، تو ایک بات میں نے آپ کو کہی کہ دونوں طرف پشتون رہتے ہیں۔ اب مسئلہ کن کا ہے، دیکھیں جی، مسئلہ ہے پشتونوں کا۔ کیوں؟ ان کے پاس اقتدار ہے۔ اب بارڈر کے ایک طرف اور دوسری طرف جتنا آپ کلوز ہوتے جائیں گے وہ کلچر اسی طرح ملتا جائے گا۔ اب افغانستان کے پشتونوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی نظر آپ کیا کر لیں، پاکستان کے پشتونوں پہ ڈال لیں۔